بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حضرت یوشع علیہ السلام فاتح اریمہ ان کا ذکر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام بن ابراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا اور انہیں اریمہ کے سرکش لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا۔ البتہ بعض اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اریمہ کس کے ہاتھوں فتح ہوا اور حضرت یوشع علیہ السلام اریمہ کب تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی حیات میں تشریف لے گئے یا آپ کے وصال کے بعد اریمہ جانے کا حکم ہوا یا آپ کے وصال سے پہلے؟ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اریمہ گئے ہیں اور ان سب لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد گئے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں اریمہ کے سرکش لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا اور ان اہل علم کی رائے میں موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال مقام طی میں سے نکلنے سے پہلے ہوا۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے خدا، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، اور وہ طی میں داخل ہوئے اور جس کی عمر 20 سال سے زائد تھی اس کا انتقال طی میں ہوا۔ پھر وہ لوگ طی میں 40 سال تک رہے اور حضرت یوشع علیہ السلام نے باقی ماندہ لوگوں سے مل کر سرکش لوگوں کے شہر پر چڑھائی کر دی اور ان کا شہر فتح کر لیا۔ تیسری روایت حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ زمین کے خاص حصے میں سر مارتے رہیں گے، یعنی ان پر وہ شہر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، اور اس پر انہیں 40 سال تک قدرت نہیں ہوئی۔ اور کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال 40ویں سال ہوا۔ بیت المقدس میں وہ لوگ خود تو داخل نہیں ہوئے، البتہ ان کی اولاد داخل ہوئی۔ نیز سدی کی روایت میں ہے کہ جس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکش لوگوں کے شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا، سب کا وہیں انتقال ہو گیا اور فتح میں کوئی شریک نہ ہو سکا۔ جب 40 سال پورے ہو گئے تو اللہ نے حضرت یوشع علیہ السلام بن نون کو نبی بنایا اور انہیں بتایا کہ وہ نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سرکشوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی تصدیق اور پیروی کی، پھر آپ نے ان سرکشوں کو شکست دی، اسلامی لشکر سرکشوں پر ٹوٹ پڑے اور اسے تہہ تیگ کر دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرمان الہی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وادی طی میں بند ہونا ہے۔ دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اریمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر فتح ہوا اور حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدمۃ الجیش میں تھے۔ گویا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سرکشوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام ان کے آگے آگے تھے۔ ان حضرات نے ابن اسحاق سے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتال کرنے سے انکار کرنے والے لوگ مر گئے اور ان کی اولاد بڑی ہو گئی اور 40 سال سرگردانی میں گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان نسل کو لے کر چلے۔ حضرت یوشع علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور حضرت کلاب بن یوفتہ بھی۔ پھر وہ کنعان کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں معروف شخص بالم بن بعور بھی تھے جن کو اللہ نے دولت علم سے نوازا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی معلوم تھا، جس کے بارے میں معروف ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بلعم کی بد دعا۔ سالم ابو نصر سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام شام کے علاقے بنو کنعان کی زمین پر فروکش ہوئے تو بلعم بلکہ کی آبادیوں میں سے بالیہ نامی گاؤں کے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین پر بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ٹھہرے تو بلعم کی قوم ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بلعم، یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام
بنی اسرائیل سمیت آئے ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں سے نکالنا اور قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی قوم ہیں، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اور آپ مستجاب الدعوات آدمی ہیں، اور آپ آئیں اور ان کے خلاف اللہ سے بددعا کریں۔ بلعم کہنے لگا کہ تمہاری ہلاکت ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور مومنین ہیں، میں کیسے چلوں اور ان کے خلاف کیسے بددعا کروں؟ اور مجھے جو علم اللہ نے دیا ہے وہی میں جانتا ہوں۔ بلعم کا دھوکہ دینا۔ قوم کہنے لگی کہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنے لگی اور اس کے دل کو موم کرنے لگی۔ آخر ملمہ سازی کر کے اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا، اور وہ فتنے میں پڑ گئے اور گدھے پر سوار ہو کر چل دیے جہاں پہاڑی پر بنی اسرائیل ٹھہرے ہوئے تھے۔ حسبان نامی پہاڑ پر تھوڑے ہی چلے اور دیکھا کہ ان کا گدھا اونٹ کی طرح بیٹھ گیا۔ نیچے اتر کر اس کی خوب پٹائی کی تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس پر سوار ہو گئے۔ پھر گدھا بیٹھ گیا اور پھر پٹائی کی اور پھر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب کہ اللہ نے گویا اسے قوت عطا فرمائی، اور گدھے نے پوری حجت کرتے ہوئے کہا، ہلاکت و بلعم تجھ پر، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ فرشتے میرے سامنے ہیں اور میرا چہرہ واپس پھیر رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی طرف لیے جا رہا ہے کہ ان کے خلاف بددعا کرے؟ لیکن بلعم مارنے سے باز نہ آیا۔ جس وقت بلعم اس حد کو پہنچ گیا تو اللہ نے اس کی رسی کھلی چھوڑ دی اور گدھا اس کو لے کر چل پڑا اور جبل حسبان پر پہنچا۔ بلعم کے منہ سے حقیقت کا اظہار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہیں پر تھے۔ جب بلعم وہاں پہنچا تو اس نے بنی اسرائیل کے لیے بددعا شروع کر دی۔ جب وہ بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرتا تو اپنی قوم کے لیے بددعا نکل جاتی، اور جب اپنی قوم کے لیے دعا کرتا تو وہ بنی اسرائیل کے لیے ہو جاتی۔ قوم نے دیکھا تو کہا کہ اے بلعم، تو کیا کر رہا ہے؟ اپنی قوم کو بددعا اور بنی اسرائیل کو دعا دے رہا ہے۔ بلعم بولا، میرا بس نہیں چل رہا۔ بلعم کی زبان منہ سے نکل کر سینے تک آ گئی اور وہ کہنے لگا کہ میری آخرت وہ دنیا برباد ہو گئی۔ بلعم کی تدبیر۔ اب میں تمہارے لیے ایک تدبیر کرتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو مزین کرو اور انہیں ہتھیار دے کر لشکر میں بھیج دو، اور کہو کہ اگر کوئی شخص تمہیں چھیڑے تو اسے منع نہ کریں۔ اگر ان میں سے کسی عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا تو تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کفار کا حسین عورتوں کو مسلمانوں کے لشکر کے سامنے لانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ عورتیں لشکر میں داخل ہوئیں تو قبیلہ کنعان کی کسی بنت سور بنی اسرائیل کے ایک بڑے شخص جس کا نام زمری بن شلوب تھا کے پاس سے گزری تو اس کا حسن اس کو بھا گیا اور اسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو یہی کہیں گے کہ یہ میرے لیے حرام ہے اور اس کو ہرگز مت چھوؤ۔ پھر اس عورت کو خیمے میں لے گیا اور اس سے زنا کیا۔ اللہ نے اس سے بنی اسرائیل پر طاعون کی بیماری اتار دی۔ اسرائیلیوں پر طاعون کا عذاب۔ مخاض بن عزار نامی ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کا مصاحب خاص تھا۔ وہ زمری کے اس فیل کے وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ جب وہ واپس آیا تو بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری پھیل چکی تھی۔ اسے اصل واقعہ بتایا گیا، زمری کا قتل اور طاعون کا ختم ہو جانا۔ وہ ہتھیار لے کر اس خیمے میں گیا، وہاں وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا، لیکن جب طاعون کی بیماری سے ہلاک ہونے والوں کو شمار کیا تو ان کی تعداد 70,000 تھی۔ مخاض بن عزار۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے مخاض بن عزار کی اولاد کی خدمت کے واسطے اس جھونپڑے میں جانور ذبح کر کے اس کی پسلیاں جبڑے انہیں دیے، کیونکہ مخاض سے نیزے کو جبڑے میں رکھ کر زمری اور اس کی مزنیہ عورت کو باہر نکالا تھا اور دوسرا ہاتھ کوک پر رکھا تھا۔ بلعم بن اور کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کی یہ واقعات ان کو پڑھ کر سنا دیجیے جس کو ہم نے یہ آیات عطا فرمائیں، مگر اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو ان احکام کے باعث مرتبہ بلند کر دیتے، مگر وہ بت کی پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ہو گیا،
اور اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی کہ اگر اس کو ڈانٹے تب بھی ہانپے اور اگر چھوڑ دیتے تب بھی ہانپے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ پس اے پیغمبر آپ یہ واقعات ان کو پڑھ کر سنا دیجئے، شاید یہ لوگ غور کریں۔ سورہ اعراف آیت 175 اور 176۔ سورج کا واپس آنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اریمہ بھیجا۔ انہوں نے عمالقہ قوم سے جنگ کی جس سے کچھ لوگ ہلاک ہوئے، اور ابھی جنگ جاری تھی کہ رات ہونے لگی۔ انہیں خطرہ ہوا کہ جنگ کا فیصلہ ہوئے بغیر رات آ گئی تو وہ جنگ میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سورج کو روک دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ جنگ جیت گئے۔ یہ اس شہر میں داخل ہوئے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں ٹھہرے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ پھر اب کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے۔ مذکورہ واقعے سے متعلق سدی کی روایت میں ہے کہ یہ جنگ جبار بن یوشع نے کی تھی، اور بھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال بعد اللہ نے یوشع علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ قوم عمالقہ سے جنگ کریں، بس تم میری بیعت کرو اور میری تصدیق کرو۔ بلعم دوسری روایت۔ اس وقت بنی اسرائیل میں بلعم نامی شخص رہتا تھا اور اس میں اعظم جانتا تھا۔ اس نے یوشع علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور قوم عمالقہ سے آ کر کہا کہ بنی اسرائیل سے ڈرنا نہیں، جب تم ان سے مقابلے کے لیے نکلو گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور بنی اسرائیل کے لیے بددعا کروں گا تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ بلعم کی مجبوری۔ عورت سے دوری۔ بلعم کے پاس دنیا کی بہت سی نعمتیں موجود تھیں، البتہ وہ عورت سے جمع نہیں کر سکتا تھا بلکہ اپنی ایک گدھی سے کرتا تھا۔ اسی بلعم کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں جو ابھی گزری، اور بلعم کتے کی طرح ہانپتا تھا۔ یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مقابلے کے لیے آئے اور بلعم عمالقہ کے ساتھ اپنی گدھی پر آیا۔ وہ اس وقت بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی وہ بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرتا تو بنی اسرائیل کے بجائے عمالقہ کا نام منہ پر آ جاتا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ تو کیا کر رہا ہے، ہمارے خلاف بددعا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کا ارادہ کیا ہے۔ بلعم گدھی کا یار۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو بادشاہ نے اسے گدھی سے بدفعلی کرنے کے جرم میں پکڑ لیا۔ وہ اس گدھی کو چلانے کے لیے حرکت دینے لگا، لیکن وہ نہ چلی۔ جب اس نے خوب پیٹا تو وہ بولی کہ تو رات کو مجھ سے بدفعلی کرتا ہے اور دن کے وقت مجھ پر سواری کرتا ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو بھی میرے ساتھ نکلے گا، لیکن بادشاہ نے مجھے روکا ہوا ہے۔ سورج کی واپسی۔ دوسری روایت۔ جمعہ کے روز یوشع بن نون علیہ السلام نے اس قوم سے خوب مقابلہ کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ہفتے کی رات داخل ہو گئی۔ یوشع علیہ السلام نے سورج کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے سورج، تو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اس سورج کو لوٹا دیجئے۔ سورج واپس آ گیا اور دن کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ یوشع علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو شکست دی اور انہیں خوب قتل کیا۔ مال غنیمت میں خیانت۔ بنی اسرائیل نے مال غنیمت جمع کیا۔ یوشع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اس مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرو تاکہ آگ سے اسے آ کر کھا جائے، لیکن آگ نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی تمہارے پاس کوئی امانت ہے، تم سب آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وہ بیعت کرنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ چپک گیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ سن کر وہ یاقوت و جواہر کا سر کے برابر ٹکڑا لے آیا جسے اس نے خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ آپ نے اس ٹکڑے کو مال غنیمت میں شامل کیا اور آدمی کو بھی اس مال غنیمت میں ڈالا۔ پھر آگ آئی اور اس نے آدمی اور سارے مال غنیمت کو جلا دیا۔ اریمہ کی فتح دوسری روایت۔ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا انتقال وادی طی میں ہوا، اور ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبی بنایا اور اسے حکم دیا کہ اردن پار کر کے اس علاقے میں آئے جہاں بنی اسرائیل کو جانے کا حکم دیا گیا، اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ وہ یہ ملک انہیں دیا جائے گا۔ یوشع علیہ السلام نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور
حالات کا جائزہ لینے کے لیے اریمہ کی طرف گئے۔ آپ کے پاس میثاق عہد نامے کا تابوت بھی تھا۔ جب آپ دریائے اردن پر پہنچے تو دریا نے آپ کے لیے راستہ بنا دیا۔ آپ نے اریمہ شہر کو گھیراؤ کیا اور 6 ماہ تک گھیراؤ کیے رکھا۔ ایک روز اس شہر کی دیوار گر گئی۔ آپ کے لشکر نے وہاں خوب جنگ کی اور سونے، چاندی، پیتل اور لوہے کے علاوہ سب کچھ جلا دیا اور ان چیزوں کو بیت المال میں داخل فرما دیا۔ مال غنیمت میں خیانت۔ دوسری روایت، پھر ایک بنی اسرائیل نے مال غنیمت میں خیانت کی، جس کی وجہ سے حضرت یوشع علیہ السلام پریشان ہوئے۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ آپ قرآن اندازی کریں۔ چنانچہ قرآن اندازی میں اس کا نام نکلا جس نے خیانت کی تھی۔ آپ نے اسے پتھر لگوائے، پھر جا کر سب مال غنیمت کو آگ نے کھایا۔ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا نام عاجز تھا، اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام عاجز رکھا گیا۔ دیگر علاقوں کی فتح۔ یوشع علیہ السلام وہاں سے چل کر آئی اور شوبہ کے بادشاہ کے پاس آئے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یوشع علیہ السلام نے ان سے اس جنگ کرنے کے لیے کمین گاہ بنانے کا حکم دیا اور پھر اس علاقے پر فتح حاصل کی۔ ان کی حکومت چھینی اور شہر کو آگ لگا دی اور وہاں کے 12,000 آدمیوں کو قتل کیا۔ اہل اماک اور اہل جیعون نے دھوکہ دینے کے ارادے سے پہلے امان طلب کی۔ جب ان کی دھوکہ دہی ان پر ظاہر ہوئی تو اللہ سے دعا کی یہ لکڑ ہارے اور بہشتی مشکیزہ اٹھانے والے ہو جائیں۔ چنانچہ وہ ایسے ہی ہو گئے اور یہ دعا کی کہ بابزک اور شلم کا بادشاہ بن جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔